اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج آخری عشرے کی پہلی رات ہے، 21ویں رات، جو کہ 5 طاعت راتوں میں سے پہلی رات ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قدر والی رات کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ رات مجھ سے چھپا لی گئی، لہذا اب تم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاعت راتوں میں تلاش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعت راتوں، جو 5 طاعت راتیں ہیں رمضان کے آخری عشرے کی، ان میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر قرار دی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں ہر رات کے اندر اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آئی ہے۔ بعض روایتوں میں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے اور وہ رات 21ویں تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کی لیلۃ القدر ہونے کی پیشین گوئی کی تھی وہ رات 23ویں تھی۔ بعض روایتوں میں 25ویں رات کا آتا ہے، بعض روایتوں میں 27ویں رات کا آتا ہے، اور بعض روایتوں میں 29ویں رات کا آتا ہے۔ یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان 5 راتوں میں جو ہے نا وہ لیلۃ القدر آئی ہے، کسی سال 21ویں میں، کسی سال 23ویں میں، کسی سال 25ویں میں، کسی سال 27ویں میں، کسی سال 29ویں میں۔ اس لیے یہ جو خیال ہے بعض لوگوں کا کہ یہ لیلۃ القدر صرف 27ویں رات کو ہوتی ہے، یہ خیال درست نہیں ہے، بلکہ یہ رات پھر کے آتی ہے، ہر سال یہ الگ طاعت رات کے اندر آتی ہے جس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان 5 راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان 5 طاعت راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ اب پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا کس طرح، جبکہ قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال اور کچھ مہینوں کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ضرورت کے مطابق، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو یکمشت ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر پورے کا پورا رمضان کے اندر لیلۃ القدر میں نازل فرما دیا تھا، اور پھر اس آسمان دنیا سے زمین کے اوپر اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی جتنی ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے رہے، لیکن پورے کا پورا قرآن جو ہے نا وہ آسمان دنیا پر
مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سے نازل فرما دیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. یعنی ایک تو لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے, یہ قدر والی رات اگر کسی خوش قسمت کو مل جائے تو اس کو کتنا کچھ ثواب اور کتنا کچھ اجر ملتا ہے عبادت کا, کہ ایک طرف 82 سال کی عبادت رکھی جائے اور ایک طرف صرف قدر والی رات کی عبادت رکھی جائے. اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ اس قدر والی رات کی عبادت 82 سال کی عبادت سے افضل ہے اور بہتر ہے. اور پھر مزید اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے اندر ساری رات اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت کو لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ بذات خود سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات کے اندر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں لے کر اللہ کے عبادت گزار بندوں پر اترتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان پر نازل کرتے ہیں. یہ اس رات میں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, جو قدر والی رات ان 5 تاج راتوں میں سے ایک رات ہوگی, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آج کی رات ہے, 23ویں رات ہوگی, 25ویں ہوگی, 27ویں ہوگی, 29ویں ہوگی, لیکن یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں. اس رات میں بذات خود سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی رحمتیں لے کر اترتے ہیں. اور فرمایا یہ کام کب تک جاری رہتا ہے؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر, اللہ کی سلامتیاں اترتی رہتی ہیں, رحمتیں اترتی رہتی ہیں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. فجر کے طلوع ہونے تک ساری رات اللہ کی رحمتیں, برکتیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتیاں اس رات میں نازل ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ سلامتیاں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں ان لوگوں پر نصیب ہوتی ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں پر نصیب ہوتی ہیں جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یا جو گپے مار رہے ہوتے ہیں, یا جو دیگر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, یا جو چل پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ فضیلتیں, یہ سلامتیاں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں قطعاً نصیب نہیں ہوتی. یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں, اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں, اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں, نفل اور نوافل پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کا ہر سال اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ کہ جو رات آتے ہیں آخری عشر, ان راتوں میں رات کے آخری حصے تک قیام کیا جائے اور دروس کا اہتمام ہو, وعظ و نصیحت ہو, ذکر و اذکار کا موقع ہو اور دعاؤں کا موقع ہو, تاکہ سنت کے مطابق ہم ان راتوں کو گزاریں. اگر لیلۃ القدر آج ہی رات ہوئی یا پرسوں کی رات ہو یا اس کے بعد کوئی بھی رات ہو, اگر ہم اس رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے, دعاؤں میں مشغول رہے, ذکر و اذکار میں مشغول رہے, اگر ہم پر وہ مخصوص کیفیت جو اللہ کے بندوں پر اس رات میں اترتی ہے وہ ہم پر نازل نہ بھی ہو, تو
کم از کم ہمیں 82 سال کی عبادت کا اجر تو مل جائے گا، 82 سال کی عبادت کا ثواب تو مل جائے گا، 82 سال کے قرآن کی تلاوتوں کا اجر تو مل جائے گا، 82 سال کے ذکر و اذکار کا اجر تو مل جائے گا، 82 سال کے نوافل سے کا اجر تو اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اگر ہم اس رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اور جب انسان مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور بعض اوقات انسان پر وہ مخصوص کیفیت بھی نازل ہوا پڑتی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے جب نوازتا ہے وہ ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی پہچان کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی چند باتیں سماعت فرما لیجیے۔ لیلۃ القدر کی پہچان کوئی خاص اس کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سوائے چند ایک باتوں کے۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بنائی ہیں، تارے چمکتے ہوں گے اور جناب بڑا پرسکون ماحول ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کتے نہیں بھونکتے اور ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا، عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ عالم یہ کس حد تک ٹھیک ہے، ہمیں تو حدیث سے غرض ہے، حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہے، کہ اس رات میں اللہ کی رحمت برسے گی، بارش کا امکان ہے، بارش ہوگی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں صبح ہو جب ہم نے نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کے اوپر آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا، یعنی مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجور کے جو ہے نا وہ پتوں کی تھی، کھجور کے تنوں کی تھی، تو اس میں سے پانی نیچے ٹپکتا تھا۔ تو رات بارش ہوئی اور پانی نیچے ٹپکا، نیچے زمین کچی تھی، ہلکا پھلکا کیچڑ ہو گیا۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی ناک پہ اور آپ کی پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر تھی۔ تو اس حدیث سے یہ بات نکالی جاتی ہے کہ امکان ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمت نازل ہو، بارش ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، ہلکی پھلکی بوندا باندی، ہلکی پھلکی بارش کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس رات بارش نازل ہو وہی لیلۃ القدر ہوگی۔ لیکن یہ بات ہے کہ لیلۃ القدر میں بارش ہو سکتی ہے، رحمت کی ہلکی پھلکی بارش گزر سکتی ہے، یہ ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن جو بات احادیث کے ذخیرے سے ہمارے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی کوئی ایسی نشانی کو بڑی واضح کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی، البتہ یہ ہے کہ اس رات کا تعلق احساسات کے ساتھ، محسوس کرنے کے ساتھ، اور یہ محسوس کس کو ہوتی ہے؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عبادت گزار بندوں کو محسوس ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرنے والوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات جان لیں کہ یہ جو لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں نا، یہ مشرک کو نہیں ملتی، یہ کینہ رکھنے والے کو نہیں ملتی، بغض رکھنے والے کو نہیں ملتی، یہ آپس میں جھگڑے کرنے والوں کو نہیں ملتی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میں نے اپنے تمام بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پر یاد رکھنا الا لمشرک او شاہد، جو مشرک ہے اس کو میں نے معاف نہیں کیا، جو کینہ پرور ہے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہے، کرودھ ہے، کینہ ہے، اس کو میں نے معاف نہیں کیا، جو دوسروں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ناراض ہے، اس کو میں نے معاف نہیں کیا۔ اس کو چھوڑ دو، کینہ پرور کو چھوڑ دو، جھگڑا کرنے والے کو چھوڑ دو، اس وقت تک میں اس کو یہ فضیلتیں، یہ انعامات اور یہ مغفرتیں عطا نہیں کروں گا
جب تک یہ اپنا دل بغض اور کینے سے پاک نہ کر لے اور جب تک یہ آپس میں جھگڑے کو ختم کر کے آپس میں صلح نہ کر لے۔ تو جو لوگ آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس رات کی سعادتیں عطا نہیں فرماتے۔ اس رات کی سعادتیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے دل بغض و کینے سے پاک ہوتے ہیں، شرک سے پاک ہوتے ہیں، بدعات سے پاک ہوتے ہیں اور کینے سے، نفرت سے، حسد سے، لڑائیوں جھگڑوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ یہ اس رات کی سعادتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے۔ انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، انسان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کا دل کرتا ہے میں روتا ہی جاؤں، روتا ہی جاؤں، دعائیں مانگنے کو دل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کو دل کرتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو دل کرتا ہے، رب کے سامنے سجدے میں پڑ جانے کو دل کرتا ہے، سجدے سے اٹھنے کو جی کرتا ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسی ہی علامتیں ہوتی ہیں جن کا اس رات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور یہ محسوس کی جاتی ہے، اور یہ محسوس ان کو ہوتی ہے جن کے دل اس تمام گند و غلاظت سے پاک ہوتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت کا ذوق اور جذبہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس رات کے بارے میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور میں جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، اور میں غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان راتوں میں خصوصاً کوشش کریں قیام کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، قرآن کی تلاوتیں کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، اللہ کی عبادت میں کمر کس لینے کی کوشش کریں۔ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے، کمر کس لیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، رغبت دلاتے، ساری ساری رات میرے پیغمبر ان راتوں کے اندر قیام فرماتے، عبادت کرتے۔ تو اس لیے حضرات یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان کو ضائع نہ کیجیے، ان راتوں سے فائدہ اٹھائیے کہ اگر کسی کی بھی اللہ نے یہ راتیں قبول کر لی تو انشاءاللہ اس کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کی وہ خاص گھڑیاں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ سے جو بھی مانگنے والا مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پانی رکھیا بڑے دودھ بن جاتا ہے، مٹی رکھی ہے بڑے سونا بن جاتی ہے جی، اور کئی تے وہ کڑا بھر کے رکھ کے بہ جاتے ہیں کہ دودھ بنے گا تو وہی رات لیلۃ القدر، نہ دودھ بنتا ہے تو نہ لیلۃ القدر لگ دی ہے۔ یہ سب باتیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ رات کو محسوس کریں، اور محسوس کیسے؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس رات کی میں اہمیت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک وہ جو اہمیت بیان کی جاتی ہے نا شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے، کہ شعبان کی 15ویں رات میں پتے جھڑتے ہیں، نئے پتے اگتے ہیں، نئے لکھے جاتے ہیں نامے، اور جنہوں نے مرنا ہے ان کا نام لکھا جاتا ہے، جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور جناب رزق لکھا جاتا ہے، شادی بیاہ لکھا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کہتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو ہوتا ہے۔ یقین مانے 15ویں شعبان کی رات کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر میں تقسیم ہوتی ہے، قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر یہ سارے معاملے ہوتے ہیں، پورے سال کا معاملہ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے مرنا ہے، اس کا اتنا رزق ہے، اس کی شادی ہوگی، اس کا یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا۔ یہ سارا کچھ کس رات میں ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ
حکیم امر من عندنا انا كنا مرسلین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور برکت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ قدر والی رات کو ہی برکت والی رات قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور اس رات کے اندر یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والا معاملہ اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ پتے جڑنے، یہ نئے اگنے، یہ نامے لکھے جانے، قسمتیں بننا اور یہ وہ سارا کچھ یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، جو ان دنوں کے اندر ان راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو آئیے اپنے سال بھر کی تقسیم اچھی کروا لیجیے ان راتوں میں عبادت کر کے، اپنے سال بھر کی قسمت اچھی لکھوا لیجیے ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کر کے، اپنے معاملات بنوا لیجیے، ثواب لیجیے۔ لیکن کب سوریں گے؟ جب ہم ان راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے الحمدللہ سنت کے مطابق، اور یہ بھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں ثابت ہیں۔ نبی پاک 8 تراویح پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے۔ الحمدللہ ہم سنت کے مطابق نوافل پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ اب تھوڑا سا وقفہ ہوگا، اور پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم مزید 4 رکعتیں انشاءاللہ پڑھیں گے، ہماری 8 پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 1 بجے وتر کی نماز ادا کریں گے۔ کتنے بجے انشاءاللہ جی؟ 1 بجے وتر کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر رات 1 بجے ہی وتر کی نماز ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہماری یہ ترتیب ہوگی، 4 رکعتیں ہم عشاء کے بعد پڑھیں گے، اور پھر تھوڑا سا درس ہوگا، پھر اس کے بعد تھوڑا وقفہ ہوگا، اور پھر 4 رکعتیں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 1 بجے ہم وتر کی نماز ادا کریں گے۔ تو یہ جو درمیان میں وقفہ ہوگا، اس وقفے کے اندر احباب وقت ضائع نہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، مسنون اذکار کرے، دعائیں مانگے۔ ممکن ہے آج کی رات ہی قدر والی رات ہو، اگر یہ گزر گئی پھر پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو ان راتوں سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ یہ وقفہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ وقفہ دینے کا مقصد یہ ہے آپ کو تھوڑی سی تنہائی میسر آئے، آپ خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کچھ باتیں کریں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ باقی کی 4 رکعتیں ادا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے یہ قیام یہ صیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔